قرآن مجید میں ذکر کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید نصیحت نامہ ہے، اور ایک ذکر سے مراد یاد ہوتی ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں کا ذکر ہوا، کسی کا تذکرہ ہونا تو تذکرہ سے ذکر کا لفظ ہوتا ہے۔ تو آج جو عنوان ہے وہ ہے اس معنی میں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ کثرت کا مطلب کیا کہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل السماء لیرون بیوت اہل الذکر تضیء لهم کما تضیء الکواکب لاہل الارض، کہ جس طرح زمین والوں کے نزدیک آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے نزدیک وہ گھر چمکتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کریں تو ہمارے گھر اللہ کے فرشتوں کو یوں محسوس ہوں گے جیسے دور سے ستارہ چمک رہا ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں سے انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ ایک کلام الحکماء، داناؤں کا کلام۔ دانا لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو بندے کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اس کا غم غلط ہو جاتا ہے۔ دوسرا اللہ کا ذکر، ذکر سے اللہ کے انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ شاعر نے کہا نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور تیسرا لقاء اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے ساتھ ملاقات سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سید شفیع رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، جب میرا ذکر تجھ پر غالب آ جاتا ہے تو میں تیرا عاشق بن جاتا ہوں۔ یعنی جب بندہ اتنا ذکر کرتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے کہ بندے پر ذکر غالب آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں تیرا عاشق بن جاتا ہوں۔ اللہ بندے کے عاشق بن جاتے ہیں۔ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے، ذکر کی توفیق دے دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اللہ کے ذکر سے لذت پاتا ہے تو اسے اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پہلے ذکر کی توفیق ملتی ہے، پھر جب وہ بندہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اپنا قرب کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو اسے توحید کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے، اللہ کا جلال اور عظمت اس کے سامنے کھل جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر اتنا کرتا ہے کہ کرتے کرتے اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس کو مقام فنا کہتے ہیں۔ چنانچہ ایسا بندہ نفسانی دعووں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے اور جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں غفلت سے بچنا چاہیے اور ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ رابعہ ادویہ وفات کے وقت انہوں نے اپنی خادمہ کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو جس گلڑی میں میں ہوں اسی میں مجھے دفن کرنا، الگ کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو اطلاع بھی نہ دینا میرے مرنے کی۔ چنانچہ خادمہ نے اسی طرح کیا، زیادہ تشکیل بھی نہیں کی اور ان کو دفن کر دیا۔
خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ رابعہ ادویہ بہت اچھے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے جنت کے باغ میں گھوم رہی ہیں۔ تو اس نے پوچھا رابعہ آپ کے ساتھ آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی اور تم اگر چاہتی ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو تو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کو پہلا انعام بھی ملتا ہے کہ دنیا کی پریشانیاں تو اللہ ختم کرتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی منور کر دیتے ہیں، قبر کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر اتنا کریں کہ ذکر انسان کے اوپر غالب آ جائے، انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ چنانچہ باجید بستامی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، خدمت کرتا تھا۔ حضرت روز اس سے نام پوچھتے تھے، تیرا نام کیا ہے؟ حضرت میرا نام فلاں ہے۔ تو پھر دوسرے دن پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ حضرت میں 20 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور آپ کو ابھی تک میرا نام یاد نہیں ہوا۔ تو باجید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک نام میرے دل پر ایسا غالب آ گیا ہے اب کوئی اور نام میرے دل میں آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی چیز حضرت حاجی امداد مکی رحمۃ اللہ کے بارے میں ہے۔ وہ اپنے داماد سے جب بھی ملتے تو پوچھتے ارے میاں آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت میں آپ کا داماد ہوں اور میرا نام فلاں ہے۔ اچھا۔ پھر دوبارہ سامنے سے گزرتا، ارے میاں تم کون ہو؟ حضرت میں آپ کا داماد ہوں اور میرے فلاں نام ہے۔ اچھا۔ اس نے بھی ایک دن کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ابھی تک میرا نام یاد نہیں ہوا۔ تو حضرت نے جواب دیا میں کیا کروں، ایک نام میرے دل پر ایسا غالب آ گیا ہے اب کوئی دوسرا نام میرے دل میں آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے، تبارک اسم ربک۔ اللہ فرماتے ہیں برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ اس نام کی برکت کا اندازہ لگائیے کہ ایک لڑکی جو غیر محرم ہے اس کی طرف دیکھنا حرام، اس سے بات کرنا حرام، اس کے بارے میں سوچنا حرام۔ وہ غیر محرم لڑکی اگر نکاح کے بندھن میں بن جاتی ہے تو وہ بیوی بن جاتی ہے، سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی اور رازدار زندگی کی ساتھی بن گئی۔ اس کو کس چیز نے ساتھی بنایا؟ اللہ کے نام نے اس کو ساتھی بنایا۔ ہم جو نکاح پڑھتے ہیں تو اللہ کے نام پہ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تساءلون بہ والارحام، تم ان کے ذریعے سے اپنے رشتے جو ہے نا وہ آپس میں جوڑتے ہو۔ تو اللہ کا نام لیا گیا، ایسا رشتہ جڑا کہ وہ غیر محرم لڑکی محرم بن گئی، زندگی کی ساتھی کہلانے لگی۔ اللہ کے نام کی برکت دیکھیے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی کتا کسی برتن کو سونگھ لے تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں اور 8ویں مرتبہ اس کو ریت کے ساتھ اچھی طرح صاف کریں۔ یعنی اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ 8 مرتبہ برتن دھونے کے بعد پاک ہوتا ہے۔ اس شکاری کتے کو اگر آپ چھوڑ دیں اللہ کا نام لے کر شکار کے اوپر اور وہ خرگوش کو پکڑ کے لائے اور خرگوش اس کے منہ میں مر بھی جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس گوشت کا کھانا بندے کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسا نجس جانور تھا کہ وہ منہ لگائے تو 8 مرتبہ برتن کو دھونا پڑتا ہے، مگر اللہ کے نام سے اس کو ہم نے چھوڑا تو اس کا کیا ہوا شکار اللہ نے حلال کر دیا۔ اللہ کے نام کی برکت دیکھیے کتنی زیادہ ہے۔ اسی جانور جب ذبح ہوتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ حلال بن جاتا ہے، اور اگر ویسے اس کی جان نکل جائے تو وہی جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ فرماتے تھے اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ، دنیا اچھی نہیں لگتی مگر تیری اطاعت کے ساتھ، اور جنت اچھی نہیں لگتی مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔
تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اللہ کا دیدار چاہتے ہیں اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو دیکھا کہ انسانوں کے مجمع میں ننگا پھر رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ وہ بدبخت، تو یہ شرم نہیں آتی تو انسانوں کے مجمع میں ننگا پھرتا ہے؟ تو شیطان نے مجھے کہا کہ یہ انسان کا، یہ تو سارے جانور ہیں۔ میں نے کہا جانور کیا؟ کہنے لگے ہاں انسان تو وہ ہیں جو شنیجیا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے جا کے دیکھا تو شنیجیا کی مسجد میں کچھ لوگ تھے جو سر جھکائے ہوئے بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے۔ جو ذکر کر رہے تھے اس کو شیطان نے مرد کہا، اور جو ذکر سے غافل تھے وہ کہتا ہے یہ تو انسان بھی نہیں تو غافل ہیں، میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں جیسا بچے کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، تو کنز سے مراد سونے کی ایک تختی تھی جس پر 7 سطریں لکھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک سطر یہ لکھی ہوئی تھی مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے پھر بھی کسی اور چیز کا ذکر کرتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ جب کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی صحابی سے اس بندے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ جب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کا کہ یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو۔ پوچھا وہ کیسے؟ ان قرآن مجید کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی تمہارے اوپر رحمتیں نازل کریں گے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بڑا رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اللہ بھی رحمتیں برساتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا عجیب معاملہ ہوگا کہ اللہ کے فرشتے اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے ایک حدیث مبارکہ منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک، جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ودعوت المظلوم، مظلوم جو دعا کرتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ امام المقسط، اور جو عادل امام ہوتا ہے یعنی سربراہ ہوتا ہے مگر عادل ہو تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ تو 3 بندوں کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے، ان میں ایک وہ بندہ جو وقت کا بڑا ہو اور عادل ہو، دوسرا وہ بندہ جو مظلوم ہو، اور تیسرا وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہو۔ چنانچہ بزرگوں نے کہا ان لکل بیت زینۃ، ہر گھر کی زینت ہوتی ہے، وزینت المساجد الرجال الی ذکر اللہ، اور مسجد کی زینت وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے مسجدوں کے بارے میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ وہ گھر ہیں جن کو اللہ نے اونچا بنانے کا حکم دیا۔ مسجد کی اونچائی ہونی چاہیے، عام گھروں سے زیادہ اونچی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آپ کو مسجد اونچی نظر آئے گی، عام گھروں کی چھتیں اتنی اونچی نہیں ہوتی۔ ہم نے اس لیے اس کو اونچا بنایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع،
وَيُذْكَرَ فِي حَسْبَهُ، اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والے آگے نکل گئے. تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول آگے نکل گئے سے کیا مراد؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے اور دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ اب اللہ فرما رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے فخر للہ ساجدہ، تو موسیٰ علیہ السلام تو فوراً سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کے کہا اے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی، تو میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. ہم جتنی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں اللہ کا ایسا قرب نصیب ہو جائے. اس لیے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ. بہت سارے دوست بیت کی نیت سے آئے ہیں تو یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا. آپ سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا ہے 100 مرتبہ اللہ 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 پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. انشاءاللہ 15-20 منٹ صبح شام مراقبہ شروع کر دیں گے. آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی. آپ خود اس کی حرارت کو محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. لا الہ الا اللہ